یہ جو سوچ ہے، ہماری عقل ہے، شریعت کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی کیا اہمیت؟ سوچنا ایک بڑا اہم کام ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سوچ کے اوپر ہی زندگی کا دار و مدار ہے، عمل کا دار و مدار سوچ پہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، کہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے ہی اپنے سے زیادہ طاقتور، اپنے سے زیادہ بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں لے آتا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہاتھی کو اپنے قابو میں لا سکے۔ یہ اس کی عقل ہے کہ جو ہاتھی میں نہیں ہے اور وہ انسان کا تابع ہو جاتا ہے، ورنہ وہ انسان کی طبیعت صاف کر دے۔ اسی طرح بقیہ بہت سارے جانوروں کا حال ہے۔ تو یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنا جو دنیا کا نظام ہے وہ اچھے طریقے سے چلائے، تسخیر کائنات کرے، دنیا کے اندر نت نئی ایجادات کرے، اور اپنی آسانیاں وہ تلاش کرے، اور اپنے کمفرٹس جو ہے وہ پیدا کرے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو ہم دنیا کے اندر یہ دنیاوی ترقی دیکھتے ہیں، ہر شے کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کی عقل ہی ہے۔ اور دینی اعتبار سے بھی جو اس کی اہمیت ہے وہ بھی بہت ہی عظیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سوچنے پر، سوچ پر جو الفاظ بیان فرمائے اور جو اس کی تاکید کی ہے، اگر اس کی آیات کو جمع کریں تو شاید وہ آیاتی سینکڑوں سے زیادہ بن جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ سوچ کے لیے عقل، تفکر، تدبر، نظر اور فہم اور تفقع، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو سوچنے کے لیے اور عقل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ان الفاظ کو قرآن مجید میں کسی جو ہے وہ ڈکشنری کے اعتبار سے تلاش کریں، کوئی اس میں معجم ہو اس کی کہ جس میں یہ سارے الفاظ ذکر کیے گئے ہوں، تو پتہ چلے گا کہ لفظ عقل ہی قرآن مجید کے اندر شاید 50 سے زیادہ مقامات پہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد جگہ جگہ یہی فرماتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام بیان کردہ چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح خود قرآن مجید کے اعتبار سے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یا فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ لوگ آسمان و زمین میں جو رب کی بادشاہت ہے وہ اس میں نظر نہیں ڈالتے کہ ان کو پتہ چلے کہ رب کی کائنات اور اس کی بادشاہت اور اس کی قدرت کتنی وسیع ہے، اس کی سلطنت کتنی عظیم ہے؟ تو یہ تفکر کا لفظ، تدبر کا لفظ، عقل کا لفظ، فہم کا لفظ، یہ قرآن مجید کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم دیا کہ اسے استعمال کرو۔ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے آنکھ والو تم عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل کرنا عقل سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچ کے ساتھ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اگر میں یہ کروں گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، ان کی اقوام کے واقعات ہیں، ان سب کے پیچھے اصل بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ غور کریں، لوگ سوچیں اس کے اوپر کہ پچھلی اقوام نے یہ کیا، ان کو یہ فضائل ملے یا ان کو یہ نتائج ملے، تو جو بھی ان کو ملا ہے اس کے لیے سوچنا ہے۔ اچھا، پھر سوچ کی اہمیت اس قدر عظیم ہے کہ جو نہیں سوچنے والے، تو چونکہ سوچنا انسان کا خاصہ ہے اور نہ سوچنا یہ جانوروں کی عادت ہے یا ان کی زندگی ہے، تو اس لیے جو انسان ہوتے ہوئے نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی طرح قرار دیا۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ تو مویشیوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کہ جانوروں میں تو وہ عقل کا مادہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سوچے، لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے۔ اب صلاحیت ہوتے ہوئے ایک آدمی اسے استعمال نہیں کرے گا، یہ پہلے سے زیادہ بدتر ہوگا۔ تو یہ عقل کے حوالے سے قرآن مجید کی بڑی واضح سی آیات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو دنیاوی، دینی دونوں اعتبار سے عقل، شعور، فہم، ان سب کی اہمیت بڑی واضح ہے۔